ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ چپ ہو گیا یزید، اس کے بیٹے کو یہ جواب جب امام پاک نے دیا تو خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد اس بدبخت کی زبان سے نکلا کہ سانپ کا بچہ تو سپولا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب جمعہ کی نماز کے لیے وہ چلے تو پوری جامع مسجد دمشق کی بھری ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے جامع مسجد تھی اور ملک شام کا اتنا بڑا شہر کھچا کھچ وہ بھری ہوئی تھی۔ جب امام زین العابدین پاک تشریف لائے اور لوگوں نے ان کو دیکھا، اور بھی شہزادگان تھے، حضرت عمر ابن امام حسن کے صاحبزادے حضرت عمر، اور بھی جو شہزادہ حضرت عباس کے صاحبزادے، یہ سب جو ننھے بچے تھے وہ سب تشریف لائے۔ آنے کے بعد جب بیٹھ گئے تو یزید کو ایسا لگا ماحول دیکھ کر کے کہ اگر یہ خطبہ دینے کے لیے میں نے امام زین العابدین کو کھڑا کیا تو میرا تختہ نہ پلٹ جائے، تو اس نے وعدہ کے خلاف ایک شامی کو کھڑا کیا اور شامی کو کہا کہ تم خطبہ پڑھو گے۔ امام نے فرمایا تم پھر وعدہ خلافی کر رہے ہو، اور اس نے شامی نے کھڑے ہو کے جب خطبہ دینا شروع کیا تو حمد و صلات کے بعد اس نے یزید کی اور بنو امیہ کی فضیلت پڑھنا شروع کیا، اور امام حسین اور مولائے کائنات کو اس نے تبرہ کرنا شروع کیا۔ تو امام زین العابدین سے برداشت نہ ہوا، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اس کو چپ کرایا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو قیامت کا خیال کیے بغیر ان کے فضائل پڑھ رہا ہے، یہ ان لوگوں کے فاسق و فاجر لوگوں کے فضائل پڑھ رہا ہے، اور اہل بیت اطہار پہ تو تبرہ کرتا ہے۔ بالآخر جب یہ منظر دیکھا کہ امام زین العابدین کھڑے ہو گئے تو شامیوں نے کہا کہ اب ہم نے کسی شامی سے خطبہ نہیں سننا، جو خطبہ دینے کا اصل حقدار ہے نبی کا بیٹا، ہمیں آج خطبہ انہی سے سننا ہے، آج ان کی موجودگی میں کوئی خطبہ نہیں دے گا، خطبہ یہ دیں گے۔ اور اس طرح سے آواز بلند ہونے لگی، امام زین العابدین کو منبر سونپا جائے، زین العابدین کو منبر سونپا جائے۔ بالآخر یزید نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا تو کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیا خطبہ دے گا، یہ سوائے واعظ و نصیحت کے بعد کیا کرے گا، سونپ دو اس کو منبر۔ پھر وہ خطیب نیچے آیا، امام زین العابدین اوپر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے خطبے کا مفہوم یہ ہے، وہ پورا خطبہ تو آپ اصل کتابوں کی طرف توجہ کر کے اور ادھر جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر کے اس کی اصل لذت اور اس کا لطف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بطور مفہوم جو ہے امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا اس کا مفہوم یہ ہے، امام نے حمد پڑھی، اللہ کی تعریف کی، اور تعریف کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، اور درود پڑھنے کے بعد فرمایا اس کے بعد اے لوگو یہ تمہیں میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ فانی دنیا ہے، اور یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لوگوں جو دنیا سے دل لگاتے ہیں وہ یاد رکھ لیں کہ قیمتی مکانات، قیمتی لباس، دولت، اچھے کھانے، یہ سب کے سب تم سے ایک دن چھوٹ جائیں گے، اور پھر تمہیں قبر میں جانا ہوگا موت کی لذت کو پانے کے بعد، اور تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا، اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ تم سے پہلے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے جو تم سے زیادہ مالدار تھے، جو تم سے زیادہ خوبصورت مکانوں میں رہتے تھے، جو تم سے زیادہ خوبصورت لباس پہنتے تھے، تمہارے پاس جو دولت ہے اس سے زیادہ دولت اور سطوت ان کے پاس موجود تھی، لیکن موت نے آج ان کا نشان مٹا دیا، قبروں کا نشان مٹا دیا، ان کی ہڈیاں اور ان کے گوشت قبروں کے اندر گھل چکے ہیں، اور آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بے ثبات دنیا ہے، اس سے دل نہ لگاؤ، یہ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا سرائے فانی ہے، اور دنیا سے ایک دن کوچ کرنا ہے، اور یہ دنیا میں تم نے جو کچھ کیا ہے کل میدان محشر میں اس کے حوالے سے جواب دینا ہے۔ اس طرح سے ناسیانہ خطبے کے بعد پھر آپ نے اب دوسرا رخ اختیار کیا، خطبے کو دوسرا رخ دیا، فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہی ہے، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا، جو مجھے نہیں پہچانتا، وہ آج مجھے پہچان لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، اور میرا نام بھی علی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر نازل فرمائی ہے، فرمایا ہم اولاد ہیں خاتم النبیین کی،
قائد المرسلین کی، طٰہٰ و یاسین کی، اس کی اولاد ہے جس پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی، اس کی اولاد ہے جس پر قرآن مقدس نازل ہوا۔ ہم ہی منا مزدلفہ اور عرفات کے شہزادے ہیں، ہم ہی ملتزم اور مقام ابراہیم اور صفا مروہ کے شہزادے ہیں، ہم ہی چائے زمزم کے شہزادے ہیں۔ یہ عرب کی خاص بولی تھی، اس لہجے کے اندر جو ہے اہل عرب کلام کیا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو شہروں سے اور شان والی چیزوں سے منسوب کر کے جس علاقے کے وہ ہوتے تھے وہ بیان کرتے تھے۔ فرمایا ہمارے نبی پر، یعنی جن کی ہم اولاد ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ درود نازل کرتا ہے۔ جبریل امین جس کے خاتم ہیں، جو صاحب براق ہیں، ہم اس کی اولاد ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ہم اس کی اولاد ہیں۔ قیامت کے دن جن کے ہاتھوں میں لواء الحمد دیا جائے گا، ہم اس کی اولاد ہیں جسے قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا، ہم اس کی اولاد ہیں جس کو انا اعطیناک الکوثر کہہ کر اللہ نے ساری کسوتیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی اولاد ہیں جو سارے نبیوں کا سردار ہے، ہم اس کی اولاد ہیں جس پر سرداری تمام ہو جاتی ہے، جس پر فضیلتیں تمام ہو جاتی ہے۔ اپنا تعارف کیوں کرایا؟ اور کرانے کے بعد جب آپ اپنا تعارف کرا رہے تھے تو تعارف کراتے ہوئے امام عالی مقام نے جب یہ گفتگو فرمائی، فرمایا ہم اس کی اولاد ہیں لیکن اس کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ وادی طف کے اندر، اس کو طف بھی پڑھتے ہیں، وادی طف کے اندر میرے بابا امام حسین کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ صبح سے لے کر شام تک میرے بابا نے جو ہے وہ لاشیں اٹھائے، لاشیں، اور میرے بھائیوں کو اور سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ان کے لاشوں کو بے گور و کفن پڑے رہنے دیا گیا۔ اس طرح کی بات کی تو پوری مسجد کے لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، پوری مسجد رو پڑی اور لوگوں کی چیخیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ امام بولے جا رہے تھے اور لوگ دھاڑے مار مار کر روتے جا رہے تھے۔ لوگوں تم نے ترس نہیں کیا، فاطمہ کے جگر پارے کو، فاطمۃ الزہرا کے شہزادے کو شہید کر دیا گیا۔ جب امام پاک کا خطبہ عروج پر پہنچنے لگا اور شباب پر پہنچنے لگا تو یزید نے دیکھا اب میرا یہاں رہنا بھی دشوار ہو جائے گا، تو اس نے فوراً مؤذن کو کہا کہ تم اذان پڑھو۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے اذان کا جواب دیا اللہ اکبر، امام پاک نے چپ ہو گئے، اذان کا جواب دیا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے مؤذن سے کہا تجھے اللہ کی قسم اب رک جا، اللہ کی قسم رک جا۔ جب مؤذن رک گیا تو امام نے فرمایا یہ بتا یہ جو محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے یہ محمد کس کے دادا ہیں، میرے یا تیرے؟ اگر تو کہے گا کہ تیرے تو تو جھوٹ بولتا ہے، اور اگر تو کہے گا کہ میرے تو سچ بولتا ہے، بتا کس کے دادا ہیں؟ تو اس نے کہا آپ ہی کے دادا، آپ ہی کے نانا ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو پھر فرمایا جب تو جانتا ہے کہ وہ میرے نانا ہے اور نبیوں کے سردار ہے تو بتا جس حسین کو وہ میرے نانا کندھوں پہ اٹھاتے تھے اور ان کی بوسہ گاہ حسین کی پیشانی تھی، تو تم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے قتل کیا؟ وہاں پر بھی جو ہے لوگوں کی چیخ بلند ہوئی، یزید جواب نہیں دے سکا۔ یہ اس دن کی تاریخ ہے کہ وقت کا حکمراں جس کی حکومت تھی وہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے رک نہیں سکا اور وہ مسجد چھوڑ کر کے چلا گیا، اس کو مسجد چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔